سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه قابل قدر اور خوشی نظم بشیر صاحب پریزیڈنٹ انتظامیہ نائب صدر ملک محمد عرفان صاحب علامہ ناصر قادری صاحب نے بسم اللہ پچھلے ویک کراچی یونیورسٹی نے بھیجا ہے مکالا چیک دوست نے انہوں نے پچھلے سال کوئی 5-6 مہینے کٹھے جی بالکل کراچی علامہ ڈاکٹر شہباز شریف صاحب کی فراغت بیرا شریف تو جناب ماشاءاللہ اگر کٹھا صاحب دی فیض نام دے اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ پیر امین حسنا صاحب دی تشریف آوری ماشاءاللہ تیرا جی ہے نیاز مند ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی منجے ہوئے سکالر اور اتنے جڑا فوکس فرمایا نا جی انہوں نے بالخصوص وہ ایک روایتی جڑا ساڈا مساجد دا مراکز دا ہے نا جناب کہ بھئی صرف محافل ہو گیا شریف اور جیسا ڈسکس ہو گئی سر کپن شریف اس کو ہٹ کے تعلیمات دا بچیاں دا فیملیز دے پروگرام قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنائی جائے گی. جتنے رائج الوقت قوانین چل رہے ہیں ان سب کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی. اس کام کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی اور اس ادارے کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا گیا. اس ادارے نے الحمدللہ اپنے قیام سے لے کے آج تک اپنے ذمے جو بھی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی جو بھی ریفرنس اس کو بھیجے گئے الحمدللہ بآسن طریقے سے اس نے کام کیا. ابھی تک اس کے 216 اجلاس ہو چکے ہیں اور 6000 سے زیادہ سفارشات پارلیمنٹ کو یہ ادارہ بھیج چکا ہے. اس سلسلے میں ایک کوشچن یہ تھا کہ یہ جو سفارشات پارلیمنٹ کو بھیجتی ہیں کس حد تک پارلیمنٹ ان کو جو ہے کنسیڈر کرتی ہے اور اس کے مطابق قانون کی اسلامائزیشن کرتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا بس کچھ ہماری گورنمنٹ یا کہہ لیں یا ہمارے جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے وہ چونکہ دین کو یا شریعت کو بہت کم سمجھتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا اس میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کوشش کرتی رہی ہے سابقہ دور میں بھی کہ زیادہ سے زیادہ قانون سازی اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نظریاتی کونسل نے یہ ان کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، بائنڈنگ ہے. اچھا بائنڈنگ ہے کہ 2 سال کے اندر جو نظریاتی کونسل کی سفارش ہوگی اس کو قانونی شکل وہ دیں گے جب یہاں سے چلی جائے گی. تو اس سلسلے میں ویسے گورنمنٹ نے کافی اسٹیپ لیے ہیں، جس طرح وزارت مذہبی امور اور فیڈرل شریعت کورٹ اور بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اور دعویٰ شریعہ اکیڈمی اور اس طرح کے کافی چیزیں ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر گورنمنٹ نے یہ ادارے بنائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قانون سازی جو نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ہوئی ہے، جن میں قانون شفاء ہے، حدود آرڈیننس ہے، زکوٰۃ آرڈیننس ہے، توہین رسالت آرڈیننس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں جن پر قانون سازی گورنمنٹ کر چکی ہے. تو نظریاتی کونسل کے ذمے جو کام جو ریفرنس گورنمنٹ بھیجتی ہے ان کا کام اپنی سفارش مرتب کر کے ان کو بھیج دینا ہوتا ہے. آگے اس پر امپلیمنٹ کرنا یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا یہ ہے گورنمنٹ کا کام. پھر گورنمنٹ کی کچھ اپنی بھی ہوتے ہیں مسائل، ان کی اپنی قانون سازی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ کرتے رہتے ہیں. ایک سوال میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل نیب نے کرپشن کے حوالے سے جو اپنا ورکنگ کی
اس میں کچھ اساتذہ کرام کو ہتھکڑیاں لگائیں، کچھ ڈیتھ بھی ہوئی، اور پھر ایک لمبا چوڑا وہ اس کا فزیکل ریمانڈ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ بعض گشت سنائی دیتی رہی کہ اس سلسلہ میں آپ کی جو کونسل ہے وہ کچھ کام کرنے جا رہی ہے، تو کچھ اس میں آپ کا اجلاس ہوا یا کچھ؟ جی بہت اچھا سوال ہے قبلہ. اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سرگودا یونیورسٹی میں واقع ہوا تھا کہ وہاں کے جو وی سی تھے وائس چانسلر صاحبان، ان کو ہتھکڑی لگائی گئی، بلکہ ایک پروفیسر صاحب کی تو ڈیتھ ہی ہتھکڑی کے دوران ہوئی. تو نظریاتی کونسل نے پھر اس مسئلے کو لیا، اور پھر ہم نے پہلی اپنی جو ابتدائی سفارش تھی اس میں ہم نے ہتھکڑی کو لگانا غیر شرعی اور غیر آئینی قرار دیا. اس کے فوراً بعد جناب چیئرمین نے جناب جسٹس رضا خان کی قیادت میں، جو نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی کہ نیب آرڈیننس کا مکمل جائزہ لیا جائے، تاکہ اس میں جو بھی شکیں اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم ہیں سب کی وضاحت کی جائے. تو یہ کچھ 4 مہینے کے قریب 5 ماہ اس کمیٹی نے کام کیا، بڑی تحقیق کی، اور پھر یہ پچھلا جو ہمارا اجلاس تھا دسمبر میں، اس میں ہم نے ایک مضبوط اور ایک جامع سفارش گورنمنٹ کو پیش کی. اس میں ہم نے ایک تو ہتھکڑیاں لگانا کو دوبارہ ہم نے اس کا جائزہ لیا اور اس کو غیر شرعی اور غیر آئینی قرار دیا. دوسرا پلی بارگین کا جو نظام ہے وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی غیر شرعی ہے، کہ ایک آدمی کروڑوں کی وہ کرپشن کرتا ہے اور آپ اس سے اس کرپشن کا کچھ حصہ لے کے بقیہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ہم نے کہا. دوسرا جو یہ بغیر کسی تحقیق اور ریمانڈ کے بندوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. دوسرا جو مجرم اور ملزم میں جو فرق ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ جب تک بندہ مجرم نہیں ہوتا آپ اس وقت تک اس کی جو ہے تشہیر نہ کریں، زیادہ زیادہ اس کی تشہیر میڈیا پر اس طرح نہ کریں، مجرم اور ملزم میں فرق رکھیں. تو اسی طرح جو دوسرا سلطانی گواہ ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی متصادم ہے قرآن و سنت سے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وعدہ معاف گواہ جسے کہتے ہیں، تو اس کو وہ دے دیتے تھے. ہم نے اس کے بارے میں بھی سفارش دی. تو الحمدللہ یہ اس پہ سلسلہ. ایک کوشچن میرا کہتا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن قبل میڈیا میں بڑی دکھائی دی ایک چیز کہ کچھ کم عمر بچیوں نے شادیاں کی آپس میں. تو عمر کے تعین کے حوالے سے ایک قانون پاس ہوا ماضی میں کہ جی 18 سال سے پہلے جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی، جبکہ اسلام میں تو بلوغت کا ذکر ہے نا جی. تو اس سلسلے میں کچھ کیس آپ کے پاس آیا یا اس کا کچھ؟ جی بالکل. اس سلسلے میں کم سنی کی جو شادی کے مسائل ہیں اس سلسلے میں ریفرنس آیا تھا وزارت قانون سے. نظریاتی کونسل نے بڑی ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ اس کی سفارش کی ہے. اس سلسلے میں پوری اسلامی دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں ہم نے وہاں کے جو قوانین ہیں پہلے وہ منگوائے. تقریباً پورے عالم اسلام میں جتنے اسلامی ممالک ہیں سارے کے سارے 18 سال کر چکے ہیں بچیوں کی عمر، لڑکوں کی تو 18 ہماری بھی ہے. تو بلکہ بنگلہ دیش اسلامی برادر ہمارا ملک اور برادر ملک لیبیا انہوں نے تو 21 سال کی ہوئی ہے. تو باقی جامعہ ازہر کی ریسرچ اور باقی جو بڑے بڑے اسلام کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان سب کی ریسرچ ہم نے منگوائی تو 18 سال تھی. پھر نظریاتی کونسل نے اس سلسلے میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ یہی سفارش کر رہی ہے. گورنمنٹ پاکستان بھی چونکہ کئی معاہدوں میں سائن کر چکی ہے کہ ہم 2023 تک یہ 18 سال کر لیں گے، کیونکہ ہمارے اہلی قوانین میں 16 سال ہے. تو الحمدللہ سلسلے میں کمیٹی بنائی ہے. اس میں علماء کے ساتھ مشاورت بھی جاری ہے، ملک کے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے. بہت جلد اس سلسلے میں انشاءاللہ قانون سازی انشاءاللہ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ یہ جو پیریڈ ہے اس کا 3 سال کا، یہ بڑا شارٹ سا پیریڈ ہے. ایک بندہ ایک پروسیس کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ، اور اس میں زیادہ تر افواہ یہ ہے کہ یہاں بھی تعیناتی سیاسی بنیادوں پر ہی ہوتی ہے اور اس میں وہ میرٹ کو جو ہے وہ اتنا نہیں پیش نظر رکھا جاتا. اور پھر خاص کر کے ڈیوریشن جو ہے کہ ایک بندہ ایک سسٹم کا حصہ بنتا ہے اور اس سسٹم کے حصے میں وہ چیزوں کو
پہلے مرحلے میں سمجھتا ہے اور پھر اس کی جب اس پر گرفت ہوتی ہے تو اس کا ٹینور ختم ہو جاتا ہے؟ جی اس سلسلے میں چونکہ شروع میں جو 73 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ بات طے کر دی تھی کہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی، لیکن یہ قابل تجدید ہے. بہت سارے ہمارے ممبران ہیں جو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کونسل کے ممبر رہے ہیں اور متواتر آ بھی رہے ہیں. دوسرا یہ ایسے الزام لگایا جاتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، ایسی بات نہیں. ملک کے جید علماء کرام اس کونسل کا حصہ رہے ہیں ماضی میں بھی اور موجودہ کونسل میں بھی، اور ملک کے جتنے ہمارے مسالک ہیں سب کی نمائندگی برابر ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ باتیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں. یہاں اس سلسلے میں گورنمنٹ الحمدللہ صاحب علم اور ریسرچ اور تحقیق والی شخصیات کا، میں اپنا تو نہیں کہوں گا لیکن جو ہمارے کلیگ ہیں الحمدللہ وہ ملک میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور اپنے میدان میں. آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ کونسل میں ممبران کا میں 2-3 کا ذکر کر دوں، ان میں قاری محمد حنیف جلندری صاحب ہیں. تو کیا ان کی علمی قدر و منزل یا ان کی شخصیت سے پاکستان نہیں واقف؟ تو وفاق المدارس کے وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں جامعہ نعیمیہ کے، تو ان کی شخصیت سے کوئی نہیں واقف. اسی طرح جسٹس رضا خان صاحب ہیں، یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے. اس کے علاوہ ہمارے جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب ہیں، یہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اور بھی ماشاءاللہ خورشید ندیم صاحب ہیں اور صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب ہیں، وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو بڑی قدور شخصیات ہیں، اہل علم لوگ ہیں الحمدللہ. یہ الزام لگایا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں موقع دیا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں اس ادارے اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دینی اور تعلیمی خدمات پاکستان اور بیرون ملک الحمدللہ ہر جگہ پر ان کے ادارے قائم ہیں، ان کی شخصیت اور کام کے حوالے سے. بے شک بالکل. میں الحمدللہ ان کی شخصیت سے میں اس وقت سے متعارف ہوں جب میں کوئی کلاس 5 میں تھا. مشہور زمانہ ان کے ادارے سے ایک میگزین رسالہ نکلتا تھا ضیاء حرم، اور میں اس کو اس وقت سے قاری رہا ہوں اور میں اس وقت سے اس کو پڑھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ اس ادارے کی خدمات تو پوری دنیا میں. میں جامعہ ازہر میں گیا تو وہاں مجھے کچھ پاکستانی طالب علم ملے، تو ان میں جو اکثریت تھی وہ بہر شریف کی تھی. اور باقی پیر صاحب کی تو تفسیر ماشاءاللہ ضیاء القرآن اور آپ کی جو سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو ماشاءاللہ علماء میں ایک ماشاءاللہ آپ کا بڑا منفرد ایک نام تھا. اور الحمدللہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ تو ایک علم کی دنیا میں اس میں تک اپنا مقام رکھتی ہیں. تو یقیناً آپ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور مراکز چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث اطمینان ہے. الحمدللہ ہم دعا گو ہیں رب العالمین اس طرح اور بھی خیر و برکات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ہاں جی 5 منٹ تک پہنچ رہے ہیں آپ تک. حضور ضیاء الامت کے فیضان کے بعد ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کی خصوصی کاوشیں کہ اتنی یہ خوبصورت بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو القاسم ٹی وی جو لائیو جا رہا ہے یہ کینیڈا اور امریکہ میں براہ راست دیکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ساری ان کی کاوشیں ہیں. ہمارے سامعین ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی میں بس یہی کہ الحمدللہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے وطن سے بھی محبت رکھیں، وطن عزیز سے اور اپنے دین سے بھی اور اپنے مذہب سے بھی، اور ہمیں اس سلسلے میں جتنی ہماری کاوشیں کوششیں ہمیں کرنی چاہیے، جہاں جہاں ہیں اپنا اپنا حصہ ہم ڈالیں. الحمدللہ بہت شکریہ. پیچھے خواتین کے لیے مجھے رکھا ہوا سلسلہ یہ، اور پھر ویکینڈ میں کلاسیں صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى
اور جیسی بھی شخص سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم